اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سفرہ میں پہنچے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. آپ کہیے کہ مال غنیمت اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول فرمائیں گے وہی فیصلہ سب کو ماننا. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام صفرہ پر پہنچے تو دو مجرم تھے بہت بڑے مجرم مکہ کے مشرکین میں سے تھے، قریش سے تھے. آپ نے ان کی گردن مارنے کا حکم دیا. ایک تو نضر ابن حارث تھا اور دوسرا عقبہ ابن ابی معیط تھا. ساتھیو اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ قیدیوں کے ساتھ رہا ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. شرک اور توحید کے درمیان کو فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ جنگ بدر ہوتی ہے، جس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں. اقبال نے نقشہ کھینچا، یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. رہا کارزارے عہد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر. رہا کارزارے حنین و عہد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر. پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر. زمانے کی محفل کو جس نے أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں لڑائی یعنی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالی یقیناً ان کی مدد پر قادر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع حقیقت و نصیحت کی یہ 15ویں کڑی ابھی کچھ دیر میں شروع ہونے جا رہی ہے، اور اتفاق بھی آج کی تاریخ 12 ربیع الاول سن 1434 ہجری مطابق 24 جنوری سن 2013. حاضرین،
اس سے پہلے والی قسط میں ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب سے وہ ماحول اور منظر سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ کی تشریف آوری کے بعد مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے درمیان خوشحالی اور خوشی کی باتیں آنا شروع ہو گئی، وہ ڈور اور خوف کی زندگی ختم ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے امت کے لیے ہتھیار اٹھانے کی اجازت پیش فرما دی۔ ہتھیار کی اجازت ملنا تھا، مسلمانوں کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ اب وہ مسلمان نہیں رہا جو مار کھا کر بھی خاموش ہو جائے، اب مسلمان نہیں رہا جس پر بے جا ظلم و ستم ڈھائے جائیں، اب وہ مسلمان نہیں رہا جس کے اولاد اور جس کے بچے اور جس کے مال و جائیداد کو چھین کر ہڑپ کر لیا جائے۔ نہیں، اب مسلمان کے اندر اتنی طاقت آ چکی تھی کہ مسلمان اپنے ظلم کا بدلہ دے سکے، مسلمان اپنی قوت کے ذریعے سے بات کو ثابت کر سکے۔ الحمدللہ یہ ماحول اور یہ منظر مدینے کے اندر تبدیل ہوا، اور مدینے کے اندر مسلمانوں کی یہ قوت جمع ہو گئی، اور اسی قوت کا پہلا مظاہرہ تھا جنگ بدر۔ جنگ بدر کے تعلق سے ہم نے تفصیلاً سنا، ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ ایک قافلہ مکے سے شام کی طرف نکل چکا ہے۔ یہ بہت بڑا قافلہ تھا جس کے اندر ہزاروں درہم، ہزاروں دینار اور بے شمار سونا اور چاندی اس کے اندر موجود تھا۔ ایک بہت بڑا مال سے لدا ہوا یہ قافلہ، تجارتی قافلہ مکہ سے شام کے لیے نکلا، لیکن یہ ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ قافلہ جب واپس ہوگا تو اس پر ضرور حملہ کیا جائے گا، لہذا اسی پلان کے تحت اور اسی منصوبے کے تحت جیسے ہی قافلے کی واپسی کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر فوری علی الفور نکل پڑے، اور سوچا کہ اس قافلے کو راستے ہی میں دبوچ لیں، لہذا آپ نے مدینہ چھوڑ کر بدر کی طرف رخ کیا۔ لہذا اس کی اطلاع جیسے ہی مکہ المکرمہ میں پہنچتی ہے، مکہ کے کفار مکہ کے اندر ایک ہلچلی مچ جاتی ہے، لہذا مکہ کے اندر اعلان عام ہوتا ہے کہ ہمارے اس قافلے کی مدد کی جائے۔ لہذا اس قافلے کی مدد کے لیے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں 1000 آدمی نکل پڑتے ہیں ساز و سامان کے ساتھ، اور ہوتا یہ ہے کہ قافلہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ لوگ جو 1000 کی تعداد میں تھے، کفار مکہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم آئے ہیں، جشن منائیں گے، فخر منائیں گے، اس کے بعد ہم مکہ کا رخ کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مشورہ کرتے ہیں، ٹیم مشورے کی بیٹھتی ہے کہ کیا ہوگا، کیا جنگ کیا جائے، کیا صرف قافلے کی نیت سے آئے تھے اور اسی سے لوٹا جائے۔ لہذا اکثریت کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اگرچہ کہ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، کوئی خاص ان کے پاس ہتھیار نہ کوئی خاص سامان جنگ ان کے پاس موجود تھے، مگر ہوا یہی کہ جنگ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت کاملہ، نصرت شاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کا خاص ذکر فرمایا کہ جنگ بدر جس کو اللہ رب العالمین نے فرقان کہا کہ کفر اور توحید، شرک اور توحید کے درمیان کو فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ جنگ بدر ہوتی ہے، اور مارکا آرائی ہوتی ہے، جس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اقبال نے نقشہ کھینچا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ مٹھی بھر مسلمان آج تیرے نام کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، اے اللہ رب العالمین پھر تیرے نام لینے والے کہاں سے ہوں گے۔ بہرحال اس دعا کے بعد جنگ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے تفصیلاً سنا، اللہ رب العالمین کی نصرت شامل حال تھی، اور اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے اندر بہت سارے واقعات کے ساتھ مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا، اور مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، اور اس طریقے سے جنگ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ شہید شہداء کی تعداد بھی آپ نے سنی، لہذا
یہ جنگ بدر کا مختصر سا واقعہ تھا۔ اب جنگ بدر کے بعد واپسی کا معاملہ تھا، یہیں سے ہماری یہ اگلی کڑی شروع ہوتی ہے۔ میں بلا کسی تاخیر استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس اگلی کڑی کا آغاز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، وعلیکم السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس سلسلے میں ہم اور آپ، جیسا کہ ابھی شیخ عبدالسلام نے آپ کے سامنے رکھا، غزوہ بدر کے خاتمے تک پہنچے تھے کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو کامیابی عطا فرمائی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم تھا، ورنہ دنیا کے لحاظ سے ظاہری اسباب ایسے کوئی نہیں تھے کہ مسلمان جیت جائیں اور کافر ہار جاتے۔ اس میں سب سے بڑا سبب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے مثال قیادت کا وجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے فوج کو ترتیب دیا اور جو ہدایتیں کی، اس کی مثال اس سے پہلے دنیا میں کبھی ملتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے غیب سے کچھ مدد فرمائی تھی۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شب، یعنی 17 رمضان کی شب کو، جس علاقے میں مسلمان تھے اس علاقے میں تو صرف بارش اتنی ہی ہوئی جس سے ریت جم جائے، چلنے پھرنے میں آسانی ہو، آگے بڑھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ لیکن جس جگہ کافر ٹھہرے ہوئے تھے اس قدر اس زور کی بارش ہوئی کہ ان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم سورہ انفال میں خصوص طور پر اس کا ذکر کیا ہے، یعنی گویا کہ بارش کا نزول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ایک سبب تھا، اللہ کی ایک گویا مدد تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی بارے میں پہلے ہی الجھن کے شکار ہو جائیں، آپ کا ہاتھ کانپ جائے، تو پھر آپ کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی راستے میں جا رہے ہیں آپ کا ہاتھ یا پیر کانپ جائے تو وہاں پر سنبھلنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ڈھارس بھری رہے، ہاں بھائی یہ ہوگا، کام کیوں نہیں ہوگا، ہم کر سکتے ہیں، تو انسان کا جذبہ رہتا ہے اور کام آسانی سے وہ کر لیتا ہے۔ دوسری جو وجہ ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا تھا. 1000 فرشتے نازل ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی. وہ دیکھو حضرت جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کر کے حاضر ہو گئے ہیں. دوسری وجہ یہ بھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کافر بالکل ان کے ہاتھ پیر کام کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے بہادر کافروں کو ایک معمولی طاقت والا مسلمان ایسے ہاتھ پکڑتا تھا جیسے بکری کو نہیں پکڑتا، اور لے کر کے قید کر لیتا تھا. کیوں؟ مسلمانوں میں وہ جذبہ پیدا ہوا اور کافر اتنا گھبرا گئے، اتنا پریشان ہو گئے کہ ان کے اندر لڑنے کی کوئی طاقت نہ رہ گئی. تیسری جو اور بڑی وجہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے اور میدان زور کا گرم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے. سب سے، یہ نہیں کہ آپ کنارے بیٹھے ہیں، سب سے آگے آگے بڑھ کر کے لڑ رہے تھے. آپ نے ایک صحابی سے کہا ذرا مجھے ایک مٹھی مٹی دو، مجھے ایک مٹھی مٹی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی لیا اور کافروں کی طرف کہا، رخ کر کے کہا شاہت الوجوہ، اور وہ مٹھی جو مٹی کی پھینکا ہے تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کے آنکھ میں اس مٹھی کا تنکا جا کر کے نہ پڑا ہو. کوئی کافر بھی ایسا نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے جب مٹی پھینکی ہے تو آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت تھی کہ اس نے اس ایک مٹھی مٹی کے ذرات کو کافروں کی ہر آنکھ تک پہنچا دیا. وہ اپنی آنکھیں ملنا شروع کیے اور مسلمانوں کو موقع ملا اور قتل کرنا مسلمانوں نے شروع کر دیا. اور چوتھا جو سبب بنا ہے مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کے ناکامی کا، ہارنے کا، آپ لوگ جو ڈرائیور ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ جا رہے ہیں، بڑی نیند آ رہی ہے، آپ بس اگر کہیں رک جائیں اور صرف 5 منٹ آپ سو لیں تو اس طبیعت کس طرح فریش ہو جایا کرتی. ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ نیند کا کوئی اثر ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، گنودگی. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر امن اور اطمینان کے لیے نیند کو طاری کر دیا تھا. مسلمان بالکل ایسا، جیسا ہی ان کو نیند کا جھٹکا آیا اور جیسے ہی آنکھ کھلی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جسم کے اندر کسی قسم کی الجھن اور پریشانی ہے ہی نہیں. یہ اسباب بنے تھے اور پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا کافروں کے ہارنے کے اسباب کیا تھے. ان میں دہرانے سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹ میں کافروں کے سردار ڈھیر ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ جب مقابلے کے لیے نکلے ہیں تو یہی تو ہوا ہے نا. تھوڑی دیر میں عتبہ بھی مارا گیا، قتل ہو گیا، شیبہ بھی قتل ہو گیا، اور عتبہ کا بیٹا ولید بھی ڈھیر ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو ان کے دل میں اور کیا خوف طاری کر دیا. اور ابھی جنگ شروع ہوئے تھوڑی دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کا سپہ سالار اعظم جو تھا، کون تھا وہ؟ جی کون تھا؟ ابو جہل تھا. ان کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل تھا. 2 ناتجربے کار بچوں نے اسے مار گرایا. جو 2 ناتجربے کار بچوں نے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں عبد الرحمن ابن عوف کی ہے، جناب عبد الرحمن ابن عوف ایک سب شکن غازی وہ تھے، اس عرصے پیکار میں مصروف جاں بازی، اروداد شجاعت آفری ان کی زبانی ہے، کمال جذبے کیا صدقت کی یہ سچی کہانی ہے. وہ فرماتے ہیں جس دم بڑھ گئی شدت لڑائی کی، آیا تھی ہر طرف سرگرمیاں تیغ آزمائی کی، ایک لمبی نظم، لمبا نقشہ کھینچا ہے. اور میں کہتا ہوں شاہنامہ اسلام میں شاید اس سے بہتر نقشہ جنگ کا نہ کھینچا گیا ہو کہ کس طریقے سے دونوں بچے حضرت عبد الرحمن پوچھتے ہیں بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟
تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب؟ دوسرا پوچھتا ابو جہل کہاں ہے، تمہیں اس سے ابو جہل سے کیا مطلب؟ کہا کہ ہم لوگوں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک اس کو ماریں گے نہیں ہم چین سے نہیں رہیں گے. اور دونوں شاہین کی طرح، باز کی طرح لپکے ہیں اور تھوڑی دیر اسے مار گرایا. یہ چیزیں ہونی تھیں. اور سب سے اہم یہ کہ جو انہیں جحفہ سے بلکہ مکہ کے قریب ہی سے میدان بدر میں کھینچ کر کے لایا تھا ابلیس سراقہ ابن مالک کی صورت میں، جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا. لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اب تو مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے. تو اللہ سے کب ڈرا ہے بدبخت کہیں کی؟ تجھے اللہ کا ڈر نہیں اپنی جان کا ڈر لگا ہے. اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل اس طرف سے مسلمانوں کی طرف سے ہیں اور فوج لے کر کے آئے ہوئے ہیں تب اس کی کچھ بھی نہ چلی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں انی ارا ما لا ترون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ نہیں رہے ہو. وہ بھاگ کھڑا ہوا، وہ بھاگ کھڑا ہوا. اور تو فرشتوں کا نزول بھی جہاں مسلمانوں کے لیے ایک رحمت، ان کی کامیابی کا سبب تھا، وہی کافروں کے لیے ان کی ناکامی کا سبب تھا. علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر سے مسلمانوں کے شہیدوں کو اور کافروں کی لاشوں کو دفن سے آپ فارغ ہوئے، کافروں کے 40 بڑے بڑے سرداروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا. بعض روایات کے مطابق پہلے ہی دن ڈالا تھا اور بعض روایات کے مطابق 3 دن کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں پر ٹھہرے رہے میدان بدر میں. 3 دن ٹھہرے رہے. بلکہ جب مسلمان فارغ ہو گئے لڑائی سے اور کافروں کو مار گرایا، جو تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ قیدی ہوئے، مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب قافلے کا بھی پیچھا کرنا چاہیے. جس کے لیے اصل میں نکلے تھے، قافلے کے نکلے تھے نا، قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایت میں حضرت عباس نے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صاحب اس کا پیچھا نہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم. اللہ تعالیٰ نے دونوں گروپوں، دونوں جماعتوں میں سے ایک کے ملنے کا وعدہ کیا ہے. اب جو جماعت ملنی تھی وہ مل گئی، اب قافلہ آپ کے ہاتھ آنے والا نے اس کا پیچھا نہ کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر 3 دن تک ٹھہرے رہے. 3 دن ٹھہر کر آپ اس کنویں کے پاس گئے جس میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تھا. صحابہ کرام نے کہا ہمیں تعجب ہوا کہ آپ ہم سے کچھ بتائے نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ شمال کی طرف چلیں، یعنی کہاں چلیں؟ مدینہ منورہ. آپ پھر آگے تھوڑا سا جنوب کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ساتھ لیے اور جا کر کے اس کنویں پر کھڑے ہو کر کے کہا اے عتبہ ابن ربیعہ، اے شیبہ ابن ربیعہ، اے ابو جہل ابن ہشام، اے فلاں ابن فلاں، اب تمہیں محسوس ہوا کہ کاش کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیا ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تو سچ کر دکھلایا؟ وہ وعدہ کیا تھا؟ تمہیں کامیابی ملے گی. کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا؟ اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیا ہوتا. حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں پکار رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، بے جان ہیں. آپ نے کہا کہ یہ اس وقت تم سے زیادہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں. صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت قتادہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونک دی تھی، انہیں سنا دیا تھا. اللہ اس لیے کہ اصل یہ ہے مردے سنتے نہیں ہیں. اصل کیا ہے کہ مردے زندوں کی باتیں نہیں سنتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بات کیا انہیں سنا دی تھی. کیوں؟ تاکہ انہیں مزید حسرت اور افسوس ہو کہ ہاں کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو، یا لیتنی اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ یا رسول اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ٹھہر کر کے 3 دن ان کے پاس گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے. روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو
اپنی اونٹنی دے کر کے تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا تاکہ مدینہ منورہ کو لوگوں کو اطمینان دلائیں اور خوشخبری سنائیں کہ ہاں ہمیں جیت ہو گئی ہے. اس لیے کہ آہستہ آہستہ یہ خبر مدینہ پہنچنے چکی تھی کہ اب جو ہے قافلہ نہیں بلکہ اب لڑائی کا معاملہ درپیش ہے. تو کتنے مسلمان تو افسوس کر رہے تھے کاش کہ ہم بھی نکلے ہوتے. اور ادھر یہود نے اور مشرکین بدبختوں نے یہ افواہ اڑانی شروع کر دی تھی کہ اب تو مسلمان مارے گئے. کہا دیکھو اس لیے لیٹ ہو رہے ہیں نا آنے میں, تاخیر اسی لیے ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے جو صحابہ کرام وہاں تھے بڑے پریشان تھے مدینہ منورہ میں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی کو, ایک زید ابن حارثہ ہیں اور دوسرے عبداللہ ابن رواحہ. زید ابن حارثہ جو چونکہ آپ کے بڑے خاص تھے, آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ, اور دوسرے صحابی انصاری عبداللہ ابن رواحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی دی اور کہا جا کر کے اہل مدینہ کو خوشخبری سنا دو. یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسلمان انتظار کر رہے تھے آنے کا, اور جس وقت یہ دونوں پہنچے ہیں مسجد نبوی کے پاس, اس وقت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی, اسی لیے حضرت عثمان کو اور اسامہ ابن زید کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے جنگ بدر میں. حضرت عثمان کو واپس کر دیا تھا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے رہو. تو جس وقت یہ خوشخبری دینے والا پہنچا ہے اس طرف مسلمان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے. مسلمانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہے, بلکہ بعض یہود اور جو کافر تھے وہ کہا کرتے تھے ارے یہ لوگ تو جنگ ختم ہونے سے پہلے بھاگ کر کے چلے آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافروں کا اتنا بڑا لشکر ہو یہ لوگ جیت جائیں. اسی لیے حضرت اسامہ ابن زید کہا کرتے ہیں کہ واللہ ہمیں اپنے باپ کی خبر پر اس وقت یقین ہوا ہے جب ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو لے کر کے آ رہے ہیں. یہ خبر آنی تھی مدینہ منورہ میں کہ مسلمان آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کے لیے آگے بڑھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان لوگوں کو بھیج دیا, لیکن ساتھیوں ابھی اور مسئلہ تھا. ایک مسئلہ تو تھا کہ مال غنیمت جو تھا اس کو کیا کیا جائے, جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس کو کیا کیا جائے. دوسرے ہمارے ساتھ جو قیدی ہیں ان کا مسئلہ کیا ہونا چاہیے. مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوا. پہلا اختلاف تھا, وہ اختلاف کیا تھا؟ کچھ لوگ اس لیے کہ جنگ بدر کے خاتمے کے موقع پر مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے تھے. جنگ بدر کے خاتمے کے موقع پر مسلمان 3 حصوں میں بٹے تھے. ایک حصہ تو کافروں کا پیچھا کر رہا تھا, انہیں گرفتار کر رہا تھا اور ان کو بھگا رہا تھا کہ دوبارہ واپس نہ آ پائے. دوسرا گروپ جو مسلمانوں کا تھا, وہ جو مالی غنیمت جو چھوڑ کر کے بھاگے تھے وہ سارا کچھ جمع, ہتھیار چھوڑے تھے, کھانے کی چیزیں ہیں, کچھ نقدی ہیں چھوڑ کر کے بھاگے تھے, اس کو جمع کر رہا تھا. اور تیسرا گروپ جو چھوٹا ہی تھا لیکن اس نے عقل مندی یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دشمن کہیں چھپا ہوا ہو, پہاڑی علاقہ تھا, ٹیلے وغیرہ کہیں, اور اچانک آ کر کے اچانک آپ کے اوپر حملہ کر دے. لہذا اس گروپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسلمانوں کی عقل مندی دیکھیے ساتھیوں, ہوشیاری دیکھیے, عقل مندی. ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیتا, وہاں سے ہٹا نہیں ہے. دیکھا ہے کہ لوگ لوٹ رہے ہیں, دیکھا ہے کہ لوگ پیچھا کر رہے ہیں, لیکن اس نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھیرے میں لے لیا کہ اچانک کہیں کافر پلٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے غزوہ احد کے اندر ہوا نا, غزوہ احد میں مسلمانوں سے جیسے آگے آئے گا, یہی تو غلطی ہوئی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, یہاں تک کہ شور ہوگا کہ آپ قتل کر دیے گئے, جیسا کہ آگے اگلی مجلس میں آئے گا, ہے کہ نہیں. تو اس گروپ نے کیا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھیرے میں لے لیا. اب جب وہاں سے رخصت ہوئے ہیں تو تینوں گروپ آپس میں اختلاف کرنے لگے.
جس نے مال جمع کیا تھا کہا کہ اصل حقدار اس کے تو ہم نے جمع کیا ہے، اور جو پیچھا کر رہا تھا کہا کہ اس میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، دشمنوں کا پیچھا کر رہے تھے، اگر دشمن کا پیچھا نہ کیا ہوتے حملہ کرتے تو بار مارے اوپر۔ اور تیسرے گروپ نے کہا کہ ہم تم سے کم حقدار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، وہ بھی تو ایک کام تھا کہ نہیں کام تھا۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آیت، ابھی مقام صفرا میں پہنچے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، آپ کہیے کہ مال غنیمت اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول فرمائیں گے وہی فیصلہ سب کو ماننا ہوگا۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ تمہیں جو کام کرنا چاہیے وہ دوسرا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، جیسا کہ اسی صورت میں 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے پانچواں حصہ کس کو نکال دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد مسلمانوں میں برابر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، جو پیچھا کر رہا تھا اس کو بھی ملے گا، جو جمع کر رہا تھا اس کو بھی ملے گا، جو اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہا تھا اس کو بھی ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر سرابر تقسیم کر دیا۔ صرف ان لوگوں میں جو غزوہ بدر میں شریک تھے، البتہ 9 صحابی اور تھے جن کو جو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، اللہ کے رسول ان کو دیا ہے اس میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریک ہونا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اور کیا کیا تھا؟ آپ نے ان کے ذمے کوئی دوسرا کام لگا دیا تھا۔ جیسے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے وادی خریبہ سے واپس بھیج دیا کہ جاؤ مدینہ منورہ کا امیر قائد تم بن کر کے رہو۔ بات اس کی بحث ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ اللہ کے باہر نکلے، کوئی حملہ کرتا مدینہ پر حملہ کر سکتا ہے نا، چاروں طرف سے خطرہ ہی تھا۔ کہا نہیں، اب جاؤ وہاں پر تم امیر بن کر کے رہو۔ اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں آپ نے اپنی بیٹی جو بیمار تھی ان کی بیوی اس کی تیمارداری کے لیے، ایسے ہی 9 صحابی تھے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے حصہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے رخصت ہوئے تو راستے میں مال غنیمت تقسیم کیا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام صفرا پر پہنچے تو 2 مجرم تھے، بہت بڑے مجرم، مکہ کے مشرکین میں سے تھے، قریش سے تھے۔ آپ نے ان کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔ ایک تو نضر ابن حارث تھا، یہ وہ بدبخت تھا جو اہل مکہ کی جو فوج تھی اس کا علم بردار تھا، وہ جھنڈا لے کر کے آگے چلتا تھا لیکن قتل نہیں ہوا، گرفتار ہوا تھا۔ اور یہ وہ بدبخت ہے کہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ شخص سفر کیا ہے اس نے شام کا، اور وہاں سے اس فندیار وغیرہ کے قصے لے کر کے آیا ہے، اور عجیب و غریب کہانیاں سنایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ قرآن سے یہ بہتر چیز ہے۔ جو قرآن سننے لگتے تھے ان کے اوپر کیا ہے، کسی لونڈی کو متعین کرتا، وہ گایا کرتی تھی اور یہ قصے سنایا کرتی تھی۔ اور ایک بار اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ حرم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی گردن میں چادر کو ڈال کر کے قریب تھا کہ آپ کا گلا گھونٹ دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گردن مارنے کا آپ نے حکم دے دیا۔ اور دوسرا عقبہ ابن ابی معیط تھا، ذرا آگے بڑھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی گردن مارنے کا حکم دیا۔ اس نے بڑی عاجزی کی کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دیجئے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے بچے چولہے بھاڑ میں جائیں، میں تجھے قتل کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ ساتھیو، اس کا جرم تو بہت زیادہ تھا، لیکن ایک جو ناقابل معافی جرم تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس نے ایک بار تھوک دیا تھا، عقبہ ابن ابی معیط نے۔
آپ نے اس وقت چہرے سے اپنے چہرے سے تھوک کو صاف کیا اور کہا تھا اے عقبہ اگر مکہ کی گلیوں سے باہر تجھے میں پایا تجھے میں قتل کر دوں گا. اسی لیے وہ غزوہ بدر میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. غزوہ بدر میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مجرموں کو کیا کیا تھا؟ قتل کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ فاتحہ طور پر داخل ہوئے اور 10 کلومیٹر دور مسلمان آگے بڑھ کر کے ہتھیار لے کر کے آپ کے استقبال میں آئے. مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ساتھیوں سب سے اہم مسئلہ جو تھا وہ کیا تھا؟ قیدیوں کو کیا کیا جائے. کتنے قیدی تھے جی؟ 70 تھے. کتنے قیدی تھے؟ ان کو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ لے دے کر کے چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ یہ آپ کے خاندان والے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں. ساتھیوں لمبا ایک موضوع ہے, میں اسے نہیں چھیڑنا چاہتا, اشارہ کرتے چلتا ہوں. آپ کے خاندان والے ہیں, ان سے کچھ لے دے لیجئے, اس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کسی کو. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا جائے, ہر ایک کی گردن مار دیا جائے. جنگی مجرم ہیں یہ پہلا موقع ہوا ہے. ایسا کیا گیا تو کافروں کی اور کفر اور شرک کی کمر ٹوٹ جائے گی, دوبارہ ہمارے سامنے تلوار لینے کے لائق نہیں رہیں گے. اور اس میں بھی میرا جو رشتہ دار ہے مجھے دیجیے ہتھیار, میں اس کو مارتا ہوں, اور فلاں کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. حضرت علی سے کہیے کہ عقیل جو ان کا بھائی اس کی گردن کو ماریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں نے مشورہ دیا. کسی نے حضرت عمر کی تائید کی, کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تائید کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بات مانی, کس کی رائے قبول کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ نہیں, آپ کو حضرت عمر کی رائے قبول کرنا چاہیے تھا, ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ایک بار معاملہ ٹھنڈا کر دیا جائے کہ دوبارہ آنکھ اٹھانے کے لائق یہ نہ رہے. نتیجہ کیا نکلا ساتھیوں؟ سال بھر کے بعد پھر چڑھ دوڑے مسلمانوں کے اوپر, یہ ہے کہ نہیں؟ اور وہی لوگ تقریباً جو انہیں چھوڑ دیا گیا تھا فدیہ لے کر کے, وہ سال بھر کے بعد پھر غزوہ احد کے اندر آئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے, جیسا کہ آگے آئے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو قبول کر لیا. ادھر قیدیوں کا مسئلہ حل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ساتھیوں بڑے نرم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نرمی سے کام لینا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک چاہا کہ اگر ایک آدمی آج زندہ ہوتا اور سفارش کرتا تو میں ان قیدیوں کو تمام کے تمام کو چھوڑ دیا ہوتا. تمام قیدیوں کو میں چھوڑ دیتا. وہ کون ہے؟ جس سے بخاری شریف میں ہے, حدیث میں ہے, لو کانا مطعم بن عدی حیا, اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے تو میں اور ان نالائقوں, ان گندوں کے بارے میں سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش کو قبول کر لیتا اور ساروں کو ساروں میں آزاد کر دیتا. لیکن ایسا کیوں ایسا کرتے آپ؟ مطعم بن عدی کی بات کو آپ کیوں قبول کر رہے تھے, ان کی سفارش کو؟ آپ کسی کو معلوم ہے جی؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے وہاں طائف کے سفر سے واپس ہو رہے تھے تو مطعم بن عدی ہی نے آپ کو پناہ دیا تھا کہ آئیے آپ امن اور اطمینان سے رہیے. یہ احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھولے نہیں ہیں, بلکہ کہا کہ اگر آج زندہ ہوتے اور ان کی سفارش کرتے تو میں ان کو چھوڑ دیتا. لیکن وہ حالت کفر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ساتھیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ قیدیوں سے کیا لیا جائے؟ فدیہ لیا جائے. اور عام فدیہ ساتھیوں 4000 درہم رکھا گیا ہے. کتنا؟ 4000 درہم. لیکن جس سے جو کچھ ہو سکتا تھا, جس سے جو کچھ ہو سکتا تھا آپ نے قبول بھی کر لیا ہے. بلکہ کچھ لوگوں کو آپ نے بغیر فدیے کے چھوڑ دیا ہے.
اس میں آپ کے داماد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، آپ نے انہیں بغیر فدیے کے چھوڑ دیا، اور بھی صحابی تھے، آپ نے انہیں بغیر فدیے کے چھوڑ دیا، اور بعض صحابہ سے آپ نے صرف 100 وقیہ لیا ہے، یعنی 4000 کے بجائے 1020 درہم ہی قبول کیا آپ نے ان سے، کسی سے صرف آپ نے 80 درہم قبول کر لیا، کسی سے 80 وقیہ قبول کیا آپ نے، یعنی جس سے جو کچھ ہو سکتا تھا۔ ساتھیو اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ قیدیوں کے ساتھ رہا ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آج چاہے جتنے حقوق انسانیت کا نعرہ بلند کریں لوگ، لیکن سارے کے سارے جھوٹے اور مکار ہیں۔ انسانی حقوق کی جس قدر پامالی آج قیدیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان ملکوں میں جو دنیا کا گنڈا بنے ہوئے ہیں آج، اور جبکہ لوگوں کے ساتھ احسان کے دعوے دار بنتے ہیں، وہ لوگ قیدیوں کے ساتھ جو ان کے حقوق متعین ہیں، ان حقوق کی پامالی جس قدر کرتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے جو حقوق ادا کیے ہیں اور جو حقوق دیے ہیں، وہ دنیا میں آپ کو اس کی مثال، ذرا دیکھیے 4000 درہم، لیکن اگر کسی کے پاس 1000 درہم اسے بھی قبول کر لیا آپ نے، کسی کے پاس 900 درہم اسے بھی قبول کر لیا آپ نے، حتیٰ کہ کچھ کو بغیر کچھ لیے آپ نے چھوڑ دیا، اور جس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہیں معاف کر دیتے۔ مسلمانوں کے 10 بچوں کو بس تم لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، تم سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مل سکتی ہے؟ ساتھیو مسند احمد کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک انصاری بچہ روتا ہوا اپنے ابو کے پاس پہنچا، روتا ہوا اپنے ابو کے پاس پہنچا۔ ابو نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے میرے استاد نے مارا ہے، مجھے میرے استاد نے مارا ہے۔ کہا کہ وہ خبیث بدر کا بدلہ لے رہا ہے نا، بدر میں چونکہ اسے گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھی مارے گئے ہیں، تو وہ معصوم بچے کی ٹھکائی کر کے وہ بدلہ لے رہا ہے، آج سے اس کے پاس پڑھنے تم نہ جانا۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ذمہ کیا لگایا کہ انہیں بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ اور ساتھیوں سب سے بڑے دنیا کے لحاظ سے جو تعجب کی بات ہے، اسلام کے لحاظ سے نہیں، اسلام کے لحاظ سے کہ اسلام دین رحمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ ہیں، دنیا کے لحاظ جو سب سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قیدیوں کو، ظاہر بات وہاں کوئی جیل نہیں تھی، مدینہ منورہ میں کوئی جیل خانہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ قیدیوں کو مسلمانوں میں بانٹ دیا تھا کہ یہ تمہارے پاس رہے گا، یہ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس رہے گا، اور انہیں وصیت کی تھی کہ ایسا کرنا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیا وصیت کی تھی؟ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ساتھیوں جس کا نتیجہ یہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیز بیان کرتے ہیں، مسند احمد طبرانی صغیر و طبرانی کبیر میں روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا یہ اثر تھا کہ لوگ ہمیں روٹی وغیرہ کھانے کو دیا کرتے تھے اور اپنے صرف کھجور پر گزارا کر لیا کرتے، اپنے صرف کھجور کھا کر کے گزارا کر لیتے تھے، لیکن ہمیں کھانے کے لیے کہا کہ بسا اوقات یہ صورتحال پیش آئی کہ میرے پاس اگر گوشت بھیجا انہوں نے اور میں دیکھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں شرما کر کے جب واپس کر دیتا تھا تو وہ لوگ بغیر کھائے ہوئے گوشت دوبارہ میرے پاس واپس کر دیا کرتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں قیدیوں کے ساتھ یہ جو اللہ کے رسول نے نمونہ پیش کیا ہے، ملنے والی یہ چیز کہیں آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے قیدیوں کا مسئلہ ہے، لیکن ایک چیز اور رہ جاتی ہے کہ یہ تو مدینہ منورہ کا حال ہے نا، غزوہ بدر کا حال مکہ مکرمہ میں کیا رہا؟ مکہ مکرمہ میں اس کا کیا اثر رہا ہے؟ مکہ مکرمہ ساتھیوں، مکہ کے لوگ بڑے خوش تھے،
انہیں اپنے گھر میں بیٹھے چین نہیں آتا تھا، نکل کر کے کبھی دور تک مکے سے باہر آئیں اور دیکھیں کہ کوئی خوشخبری لینے والا آیا ہے، اس لیے کہ معلوم ہو گیا تھا ہماری فوج 1000 ہے، 950 ہے، اور ان کی فوج کتنی ہے؟ 317 ہے نا۔ ہمارے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہیں، کھانے کا سامان ہے، سامان رسد کافی موجود ہے، اس لیے کہ ہم تو لڑائی کے لیے نکلے تھے نا، اور وہ تو صرف قافلے کو لوٹنے کے لیے، ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، اس لیے انتظار کرتے تھے کہ اب خبر آئے، اب خبر آئے، اب خبر آئے، لیکن کوئی خبر نہیں۔ اچانک ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک خزاعی نامی، حیثمان بن عبداللہ الخزاعی نامی شخص ہے، بھاگا ہوا آتا ہے، اسے نہ آگے کی پرواہ ہے نہ پیچھے کی پرواہ ہے، بھاگا ہوا آتا ہے، اس کی زبان پر ہرے مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ بھائی کیا ہوا، کیا مارے گئے؟ بالکل مسجد حرام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے عتبہ ابن شیبہ قتل کر دیا گیا، ارے عتبہ ابن ربیعہ قتل کر دیا گیا، ارے شیبہ، ولید، ابو الحکم مار ڈالے گئے، ارے کیا کہہ رہا ہے تو؟ ارے فلاں اور فلاں کو قتل کر دیا گیا، ارے تمام مکہ کے سرداروں کا نام لیتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ڈر سے بھاگ کھڑا ہوا ہے، اسے اپنے آگے پیچھے کے ہوش نہیں ہے۔ اتنے میں صفوان ابن امیہ، جس کا باپ امیہ قتل ہوا تھا، وہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، نکل کر رہتا تھا، اس سے پوچھ، میرے بارے میں تو پوچھو کہ مجھے کس حال میں پایا ہے وہاں پر، اسے پوچھو تو میرے بارے میں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہوش میں ہے کہ بے ہوش ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے صفوان کو کس حال میں دیکھا؟ کہتا ہے کہ گویا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، یہ دیکھو کیا بیٹھا ہے، اور اس کے باپ اور بھائی کو ہم نے قتل ہوتے دیکھا ہے، اس کے باپ اور بھائی کو ہم نے قتل ہوتے دیکھا ہے۔ ساتھیوں، میں طول دینے کے لیے نہیں سنانا چاہتا تھا، لیکن صرف شاہ نواز اسلام کا اس سلسلے میں ایک مقطع آپ لوگوں کو میں سناتا ہوں کہ کیسی خبر پہنچی تھی۔ یہاں کا حال دیکھا، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کا یہاں کا حال دیکھا، اب وہاں کا رنگ بھی دیکھیں، ذرا چل کر شکستے بانیانے جنگ بھی دیکھیں، نہ تھا باطل کے دل میں وہم تک اپنی خرابی کا، ہماتن شہر مکہ منتظر تھا فتح یابی کا، بہت غرہ تھا سازے جنگ پر، جنگی لیاقت پر، یقین رکھتے تھے اپنی فوج کی تعداد و طاقت پر، بہت عاجز سمجھتے تھے محمد کے غلاموں کو، وطن سے کر چکے تھے بے وطن عالی مقاموں کو، انہیں پورا یقین تھا فوج فاتح بن کے آئے گی، مسلمانوں کا سر مال غنیمت لے کے ساتھ لائے گی۔ نوید فتح مندی کا تھا ایسا اعتبار ان کو کہ گھر میں بیٹھے رہنے پر نہ آتا تھا قرار ان کو، جما کر خون کے منظر خیالوں اور نگاہوں میں، نکل کر بیٹھ جاتے تھے بسا اوقات راہوں میں۔ حجر میں ایک دن صفوان و اہل مکہ بھی اکثر اسی امید میں بیٹھے ہوئے تھے شہر سے باہر، نظر آیا کہ بھاگم بھاگ ایک انسان آتا ہے، سراسیمہ ہراساں بے سر و سامان آتا ہے، نہیں تھی سطر کی سدبد، نہ پیچھا تھا نہ آگا تھا، مسلمانوں سے لڑ کر بدر کے میدان سے بھاگا تھا، سماتا تھا نہ اس کے پیٹ میں دم ہول کے مارے، زباں پر اس کے تھا مارے گئے سارے، یہ ایک مرد خزاعی تھا، اسے لوگوں نے پہچانا، کسی نے راستے میں اس کو لوٹا ہے یہ گردانہ، کہا اے مرد سودائی یہ کیسی دھن سمائی ہے کہ یوں مارے گئے کی رت لگائی ہے، وہ بولا واقعی مارے گئے سارے، یہ بولے کون؟ وہ بولا سبھی سردار بیچارے، یہ اب بھی کچھ نہ سمجھے اور پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ وہ بولا کچھ نہیں بس بھاگ آنے میں مزہ دیکھا، یہ سمجھے فتح ہو جانے سے پہلے بھاگ آیا ہے، بڑا بزدل ہے، دل میں موت کا خطرہ سمایا ہے، کہاں مارے گئے جو لوگ ان کا نام تو لینا، وہ بولا میں بتاتا ہوں مجھے پانی ذرا دینا، ملا پانی تو اس بھاگے ہوئے کے دم میں دم آیا، توانائی جو پائی پھر اسی صورت سے چلایا، ابھی اجی کشتوں کے پشتے لگ گئے ایک آن کے اندر، بڑے سردار سب مارے گئے میدان کے اندر، یہ سمجھے ذکر کرتا ہے مسلمانوں کے لشکر کا، صفایا ہو گیا اس قوم کے ہر ایک افسر کا، کہا اچھا ہوا مارے گئے تم ہوش میں آؤ، جو مارے جا چکے ہیں ہم کو سب کے نام بتلاؤ، وہ بولا کیا کہا اچھا ہوا مرنا بزرگوں کا، تمہیں تو آج ماتم چاہیے کرنا بزرگوں کا، بہت
روئے گی قریشی قوم ان عالی نژادوں پر جو لے جاتے تھے میدان میں سواروں کو پیادوں کو، سپاہ سالار عتبہ بوالحکم بوکرش اور شیبہ، ولید و عاص امیہ بن خلف بوبختری زمعہ، سبھی مارے گئے اسود کے اور حجاج کے بیٹے، حبل کے نام پر قربان ہوئے تقدیر کے ہیٹے۔ ہنسا یہ سن کے صفوان اور بولا طرف مذموم ہے، یہ اپنے ہوش میں ہرگز نہیں پاگل ہے مجنوں ہے، لیا ہے نام اس کمبخت نے ان پختکاروں کا جو تنہا جنگ میں منہ موڑ پھیر دیتے تھے ہزاروں کا۔ بھلا اس سے میری نسبت تو پوچھو کیا بتاتا ہے، مجھے پہچانتا ہے یا سنائی ہی سناتا ہے۔ کہا اچھا بتا صفوان کو کس حال میں دیکھا، وہ بھاگ آیا کہ اس کو موت ہی کے جال میں دیکھا۔ وہ بولا خوب گویا تم مجھے مجنوں سمجھتے ہو، میرے سچے بیان کو اور ہی مذموم سمجھتے ہو۔ یہ کیا بیٹھا ہوا ہے سامنے صفوان بیچارہ، مسلمانوں نے جس کے بھائی کو اور باپ کو مارا۔ یہ سن کر حق کے بکے رہ گئے شیطان کے بندے، ہزیمت پر یقین لاتی نہ تھے سامان کے بندے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکے میں یہ خبر جب پہنچتی تھی پورے مکے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ اہل مکہ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا ساتھیوں پورے مکہ میں جہاں سے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو، اس لیے کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے اندر اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا یا اس کا رشتہ دار نہ مارا گیا ہو، یا تو مارا گیا تھا یا تو پھر جیل میں قید میں تھا۔ لیکن کافروں نے سوچا کہ اگر اسی طریقے سے روتے رہے تو مسلمانوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا، لہذا کیا کام کیا کہ بالکل مکے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج کے بعد سے کوئی بدر کے میدان میں جو لوگ مارے گئے ان پر روئے گا نہیں، کوئی نہیں روئے گا۔ اس زمانے میں ایک عجیب قصہ پیش آیا۔ اسود ابن مطلب نامی ایک شخص تھا جس کے 3 بیٹے غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ ایک دن رات کے آخری حصے میں بڑا غمگین بیٹھا تھا اور رونا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں رونا چاہتا لیکن رو نہیں سکتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے منع کر دیا کوئی مکے میں ماتم نہ کرے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایک گھر سے ایک عورت رو رہی ہے۔ اپنے خادم سے کہتا ہے کہ جا کر کے دیکھو آخر کیا ہے، کیا مکہ کے لوگوں نے اپنے مردوں پر، اپنے مقتولین پر ماتم کرنے کی اجازت دے دی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ جب جا کر کے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس بیچاری عورت کا اونٹ غائب ہو گیا جس کے اوپر روتی ہے، اس کا اونٹ غائب ہے جس کے اوپر یہ رو رہی ہے۔ تو اس پر اس نے ایک لمبا سا قصیدہ کہا بڑا دردناک کہ وہ اپنے اونٹ کے اوپر رو رہی ہے، اور یہاں قتل میدان بدر میں جو قتل ہوئے ہیں میرا بیٹا فلاں اور فلاں فلاں جس کے اوپر رونا چاہیے رونے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اہل مکہ پر یہ خبر جو ہے بڑی ہی سخت تھی، لہذا پہلا تو قدم مکہ میں یہ اٹھایا لوگوں نے کہ رونا بند کر دیا جائے۔ دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ جو قافلہ بچ کر کے نکلا تھا اس قافلے کا جتنا مال ہے، یہ ابن سعد نے نقل کیا ہے، جتنا مال ہے یا واقعی کا کہنا ہے کہ اس کا فائدہ جتنا مال ہے سارا کا سارا مال آئندہ سال قتل کے لیے وقف کر دیا جائے، یعنی اپنا بدلہ ضرور لینا ہے۔ یہاں سمجھیں گے حضرت عمر کا فیصلہ کیا تھا، اچھا تھا، اپنا بدلہ کیا ہے ضرور لینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ابو سفیان اب مکے کا سردار رہ گیا تھا، اس لیے جتنے سردار تھے سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے تھے۔ اب سب سے بڑا جو جس کی طرف لوگوں کی نظر اٹھتی تھی کس کے اوپر تھی؟ ابو سفیان کے اوپر۔ حالانکہ روایات کے مطابق ابو سفیان بھی اس اپنے قافلے کو جب دیکھا کہ مکہ کے قریب پہنچ رہا ہے تو وہ بھی غزوہ بدر میں آ گیا تھا۔ مجھے اس روایات کی صحت نہیں معلوم ہوئی لیکن بعض روایت پتہ چلتا ہے کہ آ گیا تھا اور وہ بھاگ کر کے گیا، جو لوگ بچے تھے ان میں بھاگ کر کے گیا تھا، لہذا وہ مکے کی قیادت اس نے سنبھالی اور قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولین کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک میں جنابت سے غسل نہیں کروں گا۔ میں جنابت سے غسل، اس کا مطلب اہل مکہ بھی جنابت اور اس سے طہارت کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ آج کے نام نہاد مسلمانوں کے طریقے سے نہیں ہے کہ ان کے لیے انہیں جنابت کے غسل کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہا کرتی۔ بھائی کیوں نماز کیوں نہیں پڑھے؟ ارے ناپاک تھا میں، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا،
نماز کیوں نہیں پڑھ؟ اے بھائی کیا کریں، سو رہا تھا، ناپاک ہو گیا میں، لہذا اب جو ہے نماز ہی کو چھوڑ دیا، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ نماز چھوڑنا کیا ہے بھائی، وضو کرو، نہاؤ، نہیں نہا سکتے تیمم کرو، اللہ تعالیٰ نماز کی فرصت نہیں دی ہے، طہارت کے اللہ نے ذریعہ بتایا، تم نہا نہیں سکتے ہو تیمم کر کے پڑھو، لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اس نے قسم کھائی کہ جب تک مقتولین کا بدلہ نہیں لے لوں گا اس وقت تک میں چین سے اور امن سے نہیں رہوں گا۔ ہوا ساتھیو یہ کہ ظاہر بات ہے ایک دن نہیں نہائے گا، 2 دن، 1 مہینہ، کتنے دن نہیں نہائے گا، لہذا اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے، اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے، جیسا کہ سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ وہ ذی الحجہ 2 ہجری کو، ذی الحجہ 2 ہجری کو 200 سواروں کو لے کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلا ہے۔ کون؟ ابو سفیان، 200، اور اپنی فوج کو مدینہ منورہ سے دور روک کر کے چھپ کر کے آیا ہے بنو نذیر میں۔ پہلے سلام بن حقیق کے پاس آیا، اس نے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد آتا ہے بنو نذیر کے ہاں، تو ان لوگوں نے اسے پناہ دے دی، اسے بیٹھایا، شراب پلایا، کھلایا، اور اسے مدینہ منورہ کے وہ راز بتا دی کہ ہاں ان کے جانور کہاں چرتے ہیں اور کہاں کس جگہ تمہارے لیے حملہ کرنا آسان ہوگا۔ لہذا اس نے قبا کے راستے میں ایک جگہ پڑتی تھی عرید، آج وہاں پر آبادی پہنچ چکی ہے، کہا کہ یہاں پر جانور ہیں اور ان کی کھجور کے درخت، کھجور کا باغ ہے، اور حفاظت کے لیے جانوروں کے صرف 2 یا 3 آدمی ہیں۔ چنانچہ اچانک وہاں سے گیا، بھاگا، اپنے سواروں کو لیا، آ کر کے دونوں مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے، دونوں مسلمانوں کو جو چرواہے تھے قتل کیا، اور جانوروں کو لیا اور کھجور کے اندر آگ لگا دی، اور یہ کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا، کچھ دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، لیکن جب آگے نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اس کا نام غزوہ سویق پڑ گیا ہے، ستو والا غزوہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ مسلمان ان کا پیچھا کریں گے تو ان کے پاس جو کھانے کا سامان تھا اپنے اونٹوں پر لادے ہوئے تھے اور تیز چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، اس کو وہیں پر چھوڑ دیا اور اپنا بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ کافروں کا رد عمل تھا۔ اس طرح دوسری طرف انہوں نے اور ایک کام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہی کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ ایک دن صفوان ابن امیہ، جس کا ابھی ذکر آیا ہوا تھا آپ لوگوں کے سامنے، جس کا بھائی اور باپ غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، یہ اور عمیر ابن وہب الجمحی، جس کا بیٹا وہب مسلمانوں کے قید میں تھا، یہ دونوں حجر حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اہل بدر کا ذکر کر رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ اب دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جس کے باپ، جس کا بھائی، جس کے بیٹے مارے گئے ہیں، دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو عمیر ابن وہب کہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا، میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے بچوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کا فدیہ ادا کرنے کے بہانے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہم صلی علی محمد۔ صفوان کو یہ سودا بڑا اچھا لگا، اس لیے کہ اپنے بھائی اور اپنے چچا اور اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ اس نے کہا یہ بات ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بات ہے تو تمہارا جتنا قرض ہے اسے میں دینے کے لیے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تمہارے بچوں کو آج سے میں اپنا بچہ، اپنے بیٹے سمجھوں گا، جو میرے بیٹے کھائیں گے انہیں وہ بھی کھلاؤں گا۔ اور مکہ کے مالداروں میں تھا صفوان ابن امیہ، مکہ کے مالداروں میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خیال سے 100 زرہیں یا کتنا اس سے فتح مکہ کے موقع پر ادھار لی تھی، تو مالداروں میں تھا۔ کہا کہ تمہارے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ملا لوں گا، اور جو میرے بچے کھائیں گے تمہارے بچے کھائیں گے، تو اپنا کام کرو۔ عمیر ابن وہب نے قصہ مختصر یہ کہ تلوار لی اور تلوار کی نوک میں زہر پلایا اس نے خوب اچھی طریقے سے۔ پہلے زہر تاکہ اگر معمولی بھی زخم لگے پھر بھی وہ زخم کیا ہے، قاتل ہو جائے، اور سواری پر بیٹھا اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، کچھ مشکوک ہے، یہ شک کچھ مشکوک ہے، اور جب قریب آیا تو پہچان لیا کہ تو عمیر ابن وہب ہے جو مسلمانوں کا پکا دشمن ہے۔
اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کا مطلب ہے کسی غلط نیت سے آیا ہوا ہے، لہذا آگے بڑھے اور اس پر ہاتھ مارا اور کہا اللہ کا دشمن عمیر تو کہاں آیا ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، میں اپنے قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ کہا کہ سچ بتا کس لیے آیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، قیدی کو چھڑانے آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اچھا ہاں اسے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے چلو، اور دو چار مسلمانوں سے کہا کہ بالکل ہوشیار رہنا اس لیے کہ اس کی نیت مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ آیا قیدی چھڑانے کے لیے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آئے، کوئی بات ہوئی؟ جو قیدی چھڑانے کے لیے آئے گا اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، یہ اپنا ہر طرح سے ہتھیار لے کر کے آیا اور کہتا قیدی چھڑانے آئے ہیں۔ کہا اس سے ہوشیار رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر اس کا گردن پکڑے ہوئے لے کر کے گئے، آپ نے کہا کہ عمر چھوڑ دو اس کو، آپ نے فرمایا اے عمر چھوڑ دو اس کو۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا۔ کہا کہ عمر آپ کس لیے آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیدی بیٹے کا فدیہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ نہیں، سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ کہا میں بتاؤں تم کس لیے آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا قید کا فدیہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ تم اور صفوان حتیم میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں نہیں کر رہے تھے؟ تم نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اوپر قرض کا خوف نہ ہوتا، میرے بچوں کا مسئلہ نہ ہوتا، تو میں جا کر کے محمد کو قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح تو ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی ہے، بتلا دیا ہے، ورنہ یہ ایسا راز تھا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ایسا راز تھا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی طرف اللہ کی۔ ساتھیو یہی دیکھیں، آج ہمارے بہت سے مسلمانوں سے زیادہ اللہ کے رسول کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان کہیں ہاں اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، آپ جان گئے، یہی تو کہیں گے نا، لیکن وہ کفر پر ہونے کے باوجود سمجھتا تھا کہ اللہ نے آپ کو بتلایا ہے۔ دیکھیں ساتھیو فرق سمجھیں آپ لوگ، کفر پر ہونے کے باوجود وہ کیا سمجھتا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ اللہ نے میں عالم الغیب مجھے معلوم ہو گیا، نہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بتایا، خبر دی ہے۔ تو غیب کی جن باتوں کی خبر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو دیتا تھا اس کی خبر آپ کو ہو جاتی تھی، اور جس کی خبر نہیں دیتا تھا اس کی خبر آپ کو نہیں ہوتی تھی۔ ورنہ ذرا سوچئے کہ ابو سفیان وہیں سے گزر رہا ہے اور لیڑیاں لے کر کے مسل رہا ہے اور قافلہ لے کر بھاگ جا رہا ہے اور آپ کو خبر نہیں، چند کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ساتھیو، چند کلومیٹر کا فاصلہ رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے مسجد نبوی کے اندر، اور 450 کلومیٹر کی خبر آپ کو اللہ ہو جا رہی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا۔ تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، وہیں مسلمان ہو گئے۔ اور کہا لیکن مجھے آپ مکہ جانے دیں، مجھے آپ مکہ جانے دیں، اس لیے کہ مجھے اور بھی کام کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کے قیدی کو بھی چھوڑ دیا، اسے بھی چھوڑ دیا، وہ مکے میں گئے اور مکے میں چھپ چھپ کر کے دعوت کا کام کرتے رہے۔ ان کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ، عمیر ابن وہب کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ تو اہل مکہ کا رد عمل تھا۔ ایک چیز اور کہہ کے اپنی بات بند کرتا ہوں، دوسرے یہود کا رد عمل کیا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہیں تو یہود کا رد عمل دیکھیے، اس لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو قومیں تھیں، مسلمانوں کے علاوہ، ایک تو قریش تھے جو سب سے بڑے دشمن تھے، دوسرے مدینہ منورہ میں یہودی تھے، تیسرے مدینہ منورہ کے مشرکین تھے، اور چوتھے پاس پڑوس کے بدوی قبیلے تھے، بدوی قبیلے تھے۔ تو اہل مکہ کا حال تو آپ نے سن لیا، اور جو مشرکین تھے اب ان میں بہت سے لوگ تو مسلمان ہو گئے، اور کچھ جو ان کے سردار رہ گئے تھے
وہ بظاہر مسلمان ہوئے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے. یہی سے ساتھیوں نفاق کی بنیاد پڑی ہے. غزوہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, غزوہ بدر کے بعد نفاق کی بنیاد پڑی ہے. منافق پیدا ہوئے ہیں جن کا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے کہ نہیں؟ وہ مسلمان بظاہر ہو گیا لیکن حقیقت میں اپنے دل کے اندر کیا ہے؟ اس لیے کہ اب ڈر تھا کہ ہماری ساری قوم جب مسلمان ہو جائے تو ہم اکیلے رہ کر کیا کریں گے. اور تیسری جو قوم تھی یہود تھی. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اپنے دل کے اندر لیے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ آپ کیسے نپٹے ہیں؟ ان کے ساتھ وقت ساتھیوں نہیں ہے, صرف اشارہ کر کے چلتا ہوں, آئندہ مجلس میں اس کو میں رکھوں گا کیسے آپ نے نپٹا ہے. دیکھیے یہود ان کی شرارت مزید بڑھ گئی اب, حالانکہ انہیں عقل کے ناخن لینا چاہیے تھا کہ جب قریش نہیں ان کا مقابلہ کر سکے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور یہودیوں نے عہد لے لیا تھا کہ ہاں آپ کے ساتھ رہ کر کے مدینہ منورہ طرف دفاع کریں گے, لیکن ان بدبختوں نے بدماشی شروع کر دی. پہلی بدماشی تو یہ کی کہ ان کے سردار میں سے بعض جیسے کعب ابن اشرف ہے, یہ مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارتے ہیں. دوسرے جو یہاں پر تھے انہوں نے دو ایسی حرکتیں کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں مدینہ منورہ سے باہر کریں. سب سے طاقتور قبیلہ وہ بنی قینقاع کا تھا. بنو قینقاع کا جو مدینہ منورہ مسجد نبی کے قریب آباد تھا. بنو نذیر وغیرہ جنوب کی طرف دور تھے, لیکن یہ قریب آباد تھا بنو قینقاع. اور یہ 700 تو اس میں کیا تھا, فوجی تھے, بڑے ہتھیار چلانے والے. 700 معمولی نہیں تھے, 700 فوجی تھے. یہ سونار تھے اور لوہار تھے, بڑے پیسے والے تھے, بڑے جنگجو قبیلے مانے جایا کرتے تھے. اسی لیے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اصل عربی تھے, یہ اصل یہودی نہیں تھے, یہ عربی قبیلے تھے, تبھی ان کے اندر اتنی بہادری پائی جایا کرتی تھی. انہوں نے کیا بدماشی شروع کی؟ اولا تو یہ سوچا کہ ہاں اب مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا چاہیے. چنانچہ ایک دن مسلمان کا ایک گروپ آپس میں بیٹھا تھا اور غزوہ بدر میں جو کامیابی ہوئی تھی اس کے اوپر وہ آپس میں بحث کر رہے تھے. ایک بوڑھا یہودی شاس ابن قیس وہاں سے گزرتا ہے تو اس سے نہیں رہ گیا کہ ارے یہ آپس میں اس طریقے سے اوس اور خزرج کے لوگ ایسے بھائی بھائی بن گئے ہیں, جہاں آپس میں لڑتے تھے ایسے بھائی بن گئے ہیں. لہذا اس نے ایک آدمی کو تیار کیا اور کہا جاؤ جنگ بعاث جو اوس اور خزرج میں ہوئی تھی اس کے اشعار پڑھنا شروع کر دو. اور ساتھیوں ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی, ابھی تک مسلمانوں پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی, لہذا مسلمان شراب پیتے تھے. تو اب چونکہ شراب ہی پی رہے تھے اور ایک یہودی آ کر کے نوجوان غزوہ بعاث میں جو اوس اور خزرج نے شعر کہے تھے ایک دوسرے کے خلاف پڑھنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اوس کو جوش آ گیا اور خزرج کو جوش آ گیا اور کہتے ہیں آپس میں آج بھی وہ میدان گرم کیا جا سکتا ہے. اب قریب تھا کہ دونوں فریق آپس میں, وہ کہتا وہ اوس کے لوگوں کھڑے ہو جاؤ, وہ کہتا وہ خزرج کے لوگوں کھڑے ہو جاؤ, ہتھیار لاؤ ہتھیار لاؤ, یہاں تک کہ دونوں اوس اور خزرج کے جوان آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی ہے تو آپ بھاگتے ہوئے گئے, کہا کہ ارے میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار رہے ہو تم لوگ. اللہ نے میرے وجہ سے تمہیں اکٹھا کیا, تمہیں جمع کر دیا, تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے اور پھر لڑنا چاہتے ہو آپس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور الگ ہو گئے. اب انہیں احساس ہوا کہ یہ فتنہ کس نے پھیلایا ہے؟ اس یہودی نے. دوسری بدمعاشی کیا کی, اسی پر بات ختم کرتا ہوں, پھر آئندہ مجلس سے بنو قینقاع کے پر حملے کا ذکر آئے گا. دوسری بدمعاشی کیا کی؟ دوسری بدمعاشی یہ کی جسے بہت سے مؤرخین نے, خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے قبول کیا ہے. وہ یہ کہ ابھی تک جانتے ہیں پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا, لیکن بہت سی مسلمانیں فطری طور پر اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھیں. جیسے دیکھیں گے, ہم نے بچپن میں دیکھا ہندو عورتیں چھپایا کرتی تھی چہرے, ہے کہ نہیں؟ دیکھے ہوں گے, خاص طور پر جو نئی دلہن ہو تو اپنے چہرے کو چھپا کر کے نکلا کرتی تھی. یہ فطری چیز ہے عورت کا پردہ, یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے, یہ فطری چیز ہے عورت کا پردہ. تو ایک عورت گئی, دودھ بیچا اس نے اور ایک سونار کی دکان پر گئی کچھ لینے کے لیے.
تو کچھ یہودی لونڈے بدماش وہاں پر کھیل رہے تھے. انہوں نے زبردستی اس کا چہرہ کھولنا چاہا، لیکن اس عورت نے چہرہ کھولنے سے انکار کر دیا. تو بدماشوں نے کیا کیا جانتے ہیں کہ پہلے عورتیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ عورتیں چوڑا لباس پہنا کرتی تھیں. آج طریقے سے تنگ لباس نہیں ساتھیو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 5 گز کا شلوار پہنتی تھی عورتیں. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ساتھیو. کتنا؟ 5 گز کا شلوار. آج 4 گز میں شلوار اور قمیض دونوں بنا لیتی ہیں. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ مسلمان عورتیں جو شلوار قمیض پہنتی ہے اور جو ساڑی میں رہتی ہے اپنا بلاؤز یا بلا لحاظ کپڑا پہنتی ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اس میں تو آدھا جسم ان کا کھلا ہی رہتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم نے دیکھا واللہ 5 گز کے شلوار عورتوں کو پہنتے ہوئے میرے بچپن میں. ابھی بھی ہے نا جی دیکھیں چلتا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ عورتیں کیا ہے، لباس پہنتے وہ بڑا ڈھیلا ڈھالا سا رہا کرتا تھا. تو ایک یہودی بدماش لڑکے نے کیا کام کیا کہ وہ سنار سے باتیں کر رہی ہے، یہ آتا ہے پیچھے سے اس کا کپڑا اٹھا کر کے یہاں پر باندھ دیتا ہے. اب جب عورت کھڑی ہوتی تو اس کا کپڑا اٹھ گیا اور بے ستر ہو گئی. اس نے چیخا چلایا تو ایک مسلمان نوجوان وہاں پر موجود تھا، وہ اسے بچانے کے لیے بڑھا، اس سے دفاع کرنے کے لیے. تو یہودی اس کے اوپر بڑھے، اس نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. اس کا قتل کرنا تھا تو یہودیوں نے مل کر کے کس کو قتل کر دیا؟ اس جوان کو قتل کر دیا. اب یہ 2 بدماشی یہودیوں نے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری ان کی ہوئی کہ آپس میں ایک امت، ایک قوم بن کر کے رہیں گے، ایک جماعت بن کر کے رہیں گے، مدینہ میں طرف دفاع کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ مدینہ منورہ کے اندر خود مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان سے نپٹنا چاہیے. چنانچہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر کے گئے اور کہا کہ اے یہود کی جماعت، سمجھ لو، ہوش میں آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، ورنہ تمہارا حشر وہی ہونے والا ہے جو قریش کا حشر ہوا تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ سمجھ کی بات کریں، اللہ کے رسول کو الٹا پلٹا جواب دینا شروع کیا. وہ موضوع انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، اس کو سمجھنے، آپ سے محبت کرنے اور آپ کی صحیح سیرت اور آپ کے صحیح اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.